نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمانیات سے متعلق آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ارکان ایمان کیا کیا ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمانیات میں سے ہے اور ایمان کے ارکان میں سے ہے۔ کسی ایک کتاب کا، کسی ایک رسول کا، کسی ایک فرشتے کا انکار کرنا وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ایسے ہی تقدیر کے سلسلے میں بھی ایمان رکھنا کہ جو کچھ ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، سب کچھ من جانب اللہ ہے۔ آج میں تھوڑا سا یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آج ہماری قوم کی سچویشن یہ بن چکی ہے کہ تقدیر کا رونا اس وقت روتے ہیں جب ان کو کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے۔ گھر میں سب بیمار رہ رہے ہیں اور کوشش کے باوجود بیماری ختم نہیں ہوتی تو آدمی کہتا ہے میری تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا۔ لیکن اسی گھر میں جب مال کی فراوانی ہوتی ہے اور آسائش کے سارے سامان ہوتے ہیں، سب تندرست اور صحت مند ہوتے ہیں، تو وہاں کوئی تقدیر نہیں کہتا، وہاں کہتا یہ تو میرا کمال ہے۔ ہر برائی کو تقدیر پر ڈال دیا جاتا ہے اور ہر اچھائی کو خود کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ تصور کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ جب تقدیر ہی میں ہمارے سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو اب ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا۔ یاد رکھیں تقدیر کے بارے میں جاننا ضروری ہے، تقدیر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن تقدیر کے بارے میں بحث کرنے کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ نہ صدیق اکبر کو اجازت دی، نہ فاروق اعظم کو اجازت دی، نہ کسی صحابی کو، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا چند صحابہ تقدیر کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہذا امرت، کیا میں نے تم کو ان چیزوں کا حکم دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہارے درمیان اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم تقدیر پر بحث کرو؟ اب میں یہ سمجھانا چاہوں گا انشاءاللہ کہ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم وہی کرتے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اس کو اچھی طرح سے آج ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ ہم وہی کرتے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے جو لکھ دیا ہم وہ کر رہے ہیں۔ مسئلہ در حقیقت یہ ہے کہ جو ہم کرنے والے تھے اللہ اس کو جانتا تھا، اس کے مطابق اس نے لکھ دیا ہے۔ ہم وہی نہیں کرتے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، ہم جو کرنے والے تھے اللہ علیم و خبیر ہے، وہ جانتا تھا اور اس کے علم میں یہ بات تھی کہ میرا یہ بندہ یہ کرنے والا ہے، اس کے مطابق اس نے لکھ دی۔ اس کو میں بہت آج کے دور کے تقاضے کے اعتبار سے سمجھاؤں تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر کوئی پرزہ بنایا جاتا ہے، پرزہ بنانے والا، انسٹرومنٹ بنانے والا وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کس کام میں استعمال میں آئے گی۔ جب وہ جان لیتا ہے، تحقیق کر لیتا ہے کہ یہ چیز اس کام میں آئے گی، اس میں یہ خوبی ہے، توجہ چاہوں گا۔ جب ایک پڑھا لکھا انسان، سلجھا ہوا انسان، جیسے دواؤں کو لے لیجیے آپ، تو آدمی دوا بنانے سے پہلے یہ جانتا ہے کہ یہ دوا کس کام میں آئے گی، وہ اپنے علم سے اس چیز کو جان لیتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے انسٹرومنٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آدمی جو ایپ بناتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ ایپ کس کام کے اندر آئے گا، اسی کے اعتبار سے بناتا ہے۔ تو پروردگار جل جلالہ، بندہ جو کچھ کرنے والا تھا اس نے اپنے علم سے جان لیا، اور پروردگار جل جلالہ نے اس کے مطابق اس کی تقدیر کو لکھ دی کہ یہ بندہ یہی کرنے والا ہے۔ ایک چیز اب اس کو میں سمجھاؤں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کے بس میں کوئی طاقت نہیں، کسی کے پاس کوئی قوت نہیں، جو لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ تو در حقیقت وہ تقدیر کی قسموں کو نہیں جانتے اور تقدیر کی ڈیفینیشن کو نہیں جانتے، چنانچہ وہ تقدیر کے سلسلے میں اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ اب میں پوچھوں گا، آپ مجھے جواب دیں گے کتنی قسمیں ہیں تقدیر کی؟ 3 قسمیں۔ ایک ہے تقدیر مبرم، ایک ہے تقدیر معلق محض، اور ایک ہے شبیہ بمبرم، تقدیر بمبرم اور تقدیر محض۔ بس یہ ان 3 چیزوں کو آپ اچھی طرح سے سمجھیں۔ تقدیر بمبرم کسے کہتے ہیں؟ تقدیر بمبرم اسے کہتے ہیں جو کچھ رب قدیر جل جلالہ نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ ہو کر کے ہی رہے گا۔ اسے کہتے ہیں تقدیر مبرم۔ اسے کوئی خاصان بارگاہ بھی نہیں ٹال سکتا۔ یہ وہ تقدیر ہے کہ یہ کسی سے ٹلنے والی نہیں ہے۔ اب اس کو میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ خاصان بارگاہ کو اللہ تعالی اس قسم کی تقدیر جس کے بارے میں لکھی ہوئی ہے، مولا نے اپنے علم سے جو لکھ دی ہے،
خاصان بارگاہ کو اللہ عز و جل اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ایسی جگہ پہنچے جہاں قوم لوط بھی تھی اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی موجود تھے، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم روزے سے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرشتوں نے افطار کرایا، حضرت اسحاق کی بشارت دی، اور اس کے بعد فوراً یہ بات بتائی کہ قوم لوط پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور قوم لوط تباہ ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب قوم لوط کے بارے میں یہ سنا تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یجادلنا فی قوم لوط۔ میں تو قرآن کے اس لفظ کے بارے میں سوچتا ہوں تو عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کیا انبیاء کی شان ہے، کیا شان ہے۔ لوگ کہتے ہیں انبیاء کیا کوئی بھی پر نہیں مار سکتا، اور یہاں رب قدیر جل جلالہ فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط۔ قوم لوط کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے جھگڑنے لگے، اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انبیاء کو پر مارنے کی بھی گنجائش نہیں، ذرا دیکھو اللہ کیسے ناز اٹھاتا ہے اپنے نبیوں کا، کہ انہیں مچلنے کی اجازت دیتا ہے کہ مچلو جس طرح سے تم مچلنا چاہو۔ لفظ جدال جھگڑے کے معنی میں آتا ہے۔ کس انداز سے حضرت ابراہیم مچلے ہوں گے۔ اور یہاں تھوڑی سی ایک بات اور بھی عرض کر دوں، قوم لوط کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ عز و جل سے معروضہ پیش کرنے لگے۔ اب قوم لوط جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور قوم لوط میں حضرت لوط علیہ السلام، ان کی فیملی اور کچھ لوگ ہی ایسے تھے جو ایمان والے تھے، باقی سب کے سب جو ہے وہ اللہ خیر فرمائے بہت شدید اور سخت ترین گناہوں میں گرفتار۔ لیکن نبی کی سوچ قرآن بیان کر رہا ہے، نبی کی فکر قرآن بیان کر رہا ہے کہ کسی انسان پر اگر کچھ ہو جائے تو نبی اس کو گوارا نہیں کرتے، وہ بھی عذاب میں گرفتار نہ ہوں، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن نے آگے کیا کہا، فَأَعْرِضْ عَنْ هَذَا، اے ابراہیم اس سے تم جو ہے وہ دور رہو، اس کی عرض میرے سامنے نہ کرو، روک دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا گیا کہ قوم لوط کے بارے میں تم مجھ سے عرض کرنے اور معروضات پیش کرنے سے فَأَعْرِضْ عَنْ هَذَا، اس کے سلسلے میں آپ اعراض کریں، پرہیز کریں، نہ کچھ آپ مجھ سے کہیں۔ کیوں؟ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ إِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، یہ اللہ نے چونکہ قضائے مبرم ان کے بارے میں قلم فرما دی تھی اور یہ فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہو کر کے رہے گا اور یہ تباہ ہو کر کے رہیں گے، برباد ہو کر کے رہیں گے، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ تو خاصان بارگاہ کو ایسے موقع پر عرض کرنے سے روک دیا جاتا ہے، اور یہ ہے قضائے مبرم جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے، اور جو اٹل اللہ کا فیصلہ ہے اس میں کوئی خاصان بارگاہ بھی جو ہے وہ بارگاہ سمدیت کے اندر معروضات پیش مچلنے کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن اللہ عز و جل ان کو روک بھی لیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام شب معراج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہیں، لیکن آواز تھوڑی سی
بڑی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سرکار نے فرمایا جبریل یہ کون ہے جو میرے رب سے اس طرح سے باتیں کر رہا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا کہ حضور یہ اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. کہ رب کے سامنے اس طریقے سے؟ اب جواب سنیے. جبریل امین جواب میں عرض کرتے ہیں حضور اللہ نے ان کے مزاج کے اندر کافی سختی رکھی ہے اس لیے وہ اس طرح سے کلام کر رہے ہیں. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ کے اندر پر مارنے کی گنجائش نہیں، میں کہتا ہوں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ انبیاء کے ناز اللہ اٹھاتا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنے رب سے بات کرتے ہیں اس لیے کہ جب وہ کہتا ہے جو کہتا ہے وہ مانتے ہیں. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مچل کل وہ بھی ناز برداری کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس طرز کلام کو اختیار کر لیتی ہے اور اللہ ان کے ناز کو اٹھاتا ہے. چلیے تھوڑا سا یہ نہیں سمجھے تو اور ایزی سمجھا دوں، اور ایزی سمجھا دوں. آپ سوچتے ہوں گے اللہ سے جھگڑا کرنا، تو وہ جھگڑا جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں اس طرح سے نہیں، وہ ناز برداری کا انداز ہوتا ہے، وہ مچلنے کا ایک انداز ہوتا ہے. جیسا کہ اب سنیے آپ، ایک مومن کا کچا بچہ ورود میں آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے کچا بچہ انتقال کر جاتا ہے. کچا بچہ، اس نے دنیا دیکھی نہیں، اسے نہ باپ کا پیار ملا نہ ماں کا پیار ملا، کچھ بھی نہیں. پیدا ہونے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی. اب کل بروز یہ قیامت یہ کچا بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا. حدیث شریف میں اللہ سے جھگڑا کرے گا، مولا میں نے تو میری ماں کو بھی نہیں دیکھا، نہ باپ کا پیار پایا، میں نے تو کچھ نہیں پایا، آج تو مجھے جنت میں بھیج رہا ہے، میں جنت میں نہیں جاتا ہوں. کچا بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا. حدیث شریف میں جدال کا لفظ آیا ہے، وہ کچا بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا میں جنت میں نہیں جاتا. اس لیے کہ جس ماں باپ کا پیار میں نے دنیا میں نہیں پایا، میں چاہتا ہوں وہ میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوں. حدیث شریف کے اندر ہے بچے کی ناف جو ہوتی ہے نا، اسی ناف سے بچے کو غذا پہنچتی ہے، اس ناف سے اللہ عز و جل اس بچے کے ماں باپ کو باندھ کر جنت کے اندر داخل فرماتا ہے. اب جو یہ کہتے ہیں کہ کسی کی سنوائی نہیں، کیا کہتے ہو اس کچے بچے کے بارے میں؟ جب کچا بچہ اپنے ماں باپ کو لے جا سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی شان کتنی عرف ہے. تو مچلنے دیتا ہے میرا مولا کہ مچلو. میرے بندو مجھ سے مچل کر نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ لیکن جہاں روک دیا جاتا ہے وہ قضائے مبرم ہے. چلیے اور تھوڑی سی ایمان کی تازگی کے لیے عرض کر دوں، کلیم کا ذکر بھی سن لیا، خلیل کا ذکر بھی سن لیا، اب تھوڑا سا حبیب کا ذکر بھی سن لیا. جب رب قدیر نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب میرے محبوب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، یہ مولا کہہ رہا ہے. اب دیکھیے حضور کیسے مچلتے ہیں. اب جب میرے مولا تو نے کہہ ہی دیا ہے کہ میں جب تک راضی نہیں ہوں گا اس وقت تک تو مجھے عطا کرتا ہی رہے گا، تو میرے کریم اب میری بھی عرض سن لے. میں اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہے. اللہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی تکمیل کا مژدہ سنا دیا، اور رب قدیر جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت عطا فرما دی. انبیاء کی یہ شان ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں مچلتے ہیں اور انہیں یہ اختیار ہوتا ہے، دامن ادب کو تھام کر وہ مچلتے ہیں.
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نہ کہا جائے کہ انبیاء کرام کو بھی قیامت میں پر مارنے کی گنجائش نہیں۔ اب آئیے سمجھیں، قضائے مبرم آپ سمجھ لیے، یہ وہ چیز ہے جس کا فیصلہ اللہ نے اٹل فرما دیا ہے، وہ ٹلنے والا نہیں کسی خاصان بارگاہ کی دعا سے۔ اب قضائے معلق محض، اس کو سمجھیں، یہ کیا تقدیر ہے؟ تو انسان سے گناہ ہوئے، تو انسان کے لیے، مومن سے گناہ ہوئے، اللہ عز و جل نے کوئی نہ کوئی بہانہ رکھ دیا۔ تم نماز پڑھو گے تمہارے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، تم روزے رکھو گے تمہارے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، تم حج کرو گے تمہارے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، تم زکوٰۃ دو گے تمہارے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، یہاں تک کہ قبر میں تم پہنچو گے، عذاب کا فرشتہ دائیں جانب سے آئے گا تو دائیں جانب کی نیکیاں کام آ جائیں گی، بائیں جانب سے آئے گا تو بائیں جانب کی نیکیاں کام آئیں گی، پیر کی طرف سے آئے گا تو پیر۔ تو یہ کیا ہے؟ کسی سبب سے اللہ عز و جل نے تمہاری بخشش کا انتظام کر رکھا ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن پروردگار نے تمہارے لیے ایک ذریعہ بھی رکھا ہے کہ ان ذریعوں کے وجہ سے، اور یہ ذریعہ فرشتوں کو معلوم، یہ ذریعہ فرشتوں کو معلوم ہے کہ پروردگار اس عمل سے اس بندے کے اس گناہ کو معاف فرمائے گا۔ تو یہ ایک قضائے جو ہے وہ محض جو ہے، یہ قضا، یہ ایک تقدیر ہے۔ اب تیسری قسم آپ سمجھیں، قضا شبیہ بمبرم، مبرم تو نہیں ہے لیکن شبیہ بمبرم، اللہ نے لکھا نہیں ہے، اللہ نے لکھا نہیں ہے، لیکن اس کے علم میں یہ بات ہے کہ میرا بندہ یہ کرے گا نا۔ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم اس قضا کے بارے میں، فرشتوں کو بھی نہیں معلوم، اور اللہ نے لکھا بھی نہیں ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ میرا بندہ یہ کرے گا نا تو اس کی زندگی بڑھا دوں گا، اس کی روزی بڑھا دوں گا۔ تو اب بندہ، یہ جو حدیث شریف میں ہے نا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اللہ تمہاری عمر میں اور مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ میرا مولا جانتا ہے کہ میرا بندہ یہ کرے گا تو میں اسے یہ عطا کر دوں گا۔ اب یہاں جو غلطی سب سے بڑی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی تقدیر کا بہانہ بنا کر سب کرنے سے رک جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسی دلیل میں آپ کے سامنے لاؤں گا کہ انشاءاللہ العظیم اس دلیل کو سننے کے بعد آپ کا ایمان بھی پختہ ہوگا اور آپ تقدیر کا بہانہ بنانا بھی چھوڑ دیں گے۔ بہت سارے اوراد و وظائف اور اعمال ایسے بتائے گئے جو مختلف پرابلم کے سولیوشن ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صحابی گرفتار ہوئے، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ان کے والد پہنچے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا بیٹا گرفتار ہے اور اس کی ماں اس کی جدائی کے اندر بہت رو رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سلسلے میں کرم کی نظر فرمائیں اور کچھ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ واصبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تجھے اور تیری بیوی کو حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ ارشاد نبوی سن کر وہ صحابی اپنے گھر لوٹ آئے اور اپنی بیوی کو سارا ماجرا آ کر بتایا۔ وہ نیک بخت بیوی کہنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا وہ بہت ہی عمدہ ہے۔ پھر ان دونوں میاں بیوی نے بکثرت ورد شروع کر دیا، چنانچہ اس کی برکت سے دشمن ان کے بیٹے کی طرف سے غافل ہو گئے اور وہ ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر وہاں سے نکل گئے اور اللہ نے رہائی عطا فرمائی۔ سبب تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ بہت بڑا عمل ہے۔
خدا کی قسم اس عمل کی برکت میں آپ کو بتاؤں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، کتنا پاورفل ہے یہ عمل، کتنا پاورفل۔ میں ایک حدیث شریف ایک قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علامہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں اس آیت کے ضمن میں، یعنی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس آیت کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں اس آیت کے ضمن میں حل مشکلات کے لیے ایک وظیفہ لکھا ہے جو ہدیہ ناظرین ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی نے دینی اور دنیاوی منافع کے حصول، دینی اور دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے یہ وظیفہ بتایا کہ ہر روز 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے اور اول آخر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اب ہمارے یہاں تعویذات کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت بس کچھ کر دیجئے، اور ان سے کہو یہ پڑھو، کہاں حضرت یہ بہت مشکل ہے۔ تو آپ سے میں ایک چیز عرض کروں کہ اس طرح سے کام نہ کریں۔ جنت میں جانا ہے تو کوئی پیر صاحب مریں اور آپ جنت میں نہیں جاؤ گے، جنت میں جانا ہو تو آپ کو خود کو مرنا بھی تو پڑے گا نا۔ آپ مریں گے نہیں تو جنت میں جائیں گے کیسے؟ اب آپ کہیں پیر صاحب مرو بھی آپ لیکن جنت میں ہم جائیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ اولیاء کرام جو اوراد و وظائف عطا کرتے ہیں، اس سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں ٹلتی۔ اب وہ لوگ جو تقدیر کا رونا رو کر اور تقدیر پر بھروسہ کر کے چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، اس کے لیے ایک حدیث، اور اتنی پیاری حدیث شریف ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھ کر خدا کی قسم آقا کا سچا عشق ہوگا نا تو کوئی آدمی کبھی بیکار بیٹھے گا ہی نہیں، وہ متحرک ہو جائے گا، وہ دوڑ دھوپ کرنے والا بن جائے گا، وہ محنت و مشقت کرنے والا بن جائے گا، وہ تقدیر کا بہانہ کرنا چھوڑ دے گا۔ اور وہ حدیث کون سی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسب کرنے والا، کام کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کو بہت پسند۔ بیکار بندہ اللہ کو پسند نہیں۔ ارے جب بیکار بات کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے تو بیکار رہنے والا اللہ کو کہاں سے پسند ہوگا؟ اور آج کیا ہے ہماری قوم کا حال دیکھ لیجئے، بس اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اب سنیے، یہ جو حدیث شریف ہے الکاسب حبیب اللہ، اس کے بارے میں حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو توکل کا دعویٰ کرتا ہے تو کام میں مشغول ہو جا، پہلے تخم ریزی کر پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ یعنی تو اگر اللہ پر بھروسہ کرنے کی بات کرتا ہے نا تو پہلے زمین میں بیج بو دے اور پھر تو اللہ پر بھروسہ کر۔ اور آگے ارشاد فرماتے اس حدیث میں جو رمز ہے اس کو سن کہ کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہے، توکل کی وجہ سے اور تقدیر پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے انسان کو کبھی بھی کام میں سستی نہیں کرنا چاہیے، اسے کام کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ سلف صالحین تو تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کاروبار کرو اور رزق حلال کماؤ، کیونکہ تم ایسے، غور سے سنیے گا، کیونکہ تم ایسے زمانے میں ہو جب کوئی شخص محتاج ہوتا ہے
تو سب سے پہلے وہ اپنی متاع دین و ایمان کو بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ جہاں آدمی محتاج ہوا کہ پہلے اپنا دین بیچے گا اور اپنا ایمان بیچے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تجارت کرو، کسب کرو، محنت کرو، یہ ساری چیزیں کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ صرف تقدیر مبرم جو ہے وہ ٹلنے والی نہیں، باقی بہت سارے کام ایسے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے تقدیر شبیہ بمبرم جو ہے اللہ تعالیٰ اس تقدیر کے اندر لکھی ہوئی چیزوں کو یا موجود چیزوں کو یا ہونے والی چیزوں کو اعمال کی بنیاد پر ٹال دیا کرتا ہے۔ اس کے لیے قرآن کی ایک دلیل بھی میں آپ کے سامنے لے کر کے آتا ہوں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے علم میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ کون کیا کرنے والا ہے، تو اب اس کے لیے ایک دلیل پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اللہ فرماتا ہے یہ آفتاب یعنی سورج جو چلتا رہتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، سورج چلتا رہتا ہے نا اپنے ٹھکانے کی طرف، تو قرآن اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس خدا کا۔ یہ اندازہ کس کا مقرر کیا ہوا ہے؟ اس خدا کا جو غالب علم والا ہے۔ یعنی پہلے اپنے رب کے بارے میں سمجھو کہ رب کیسا ہے، غالب علم والا، اس کا جو اندازہ ہے وہ اندازہ بالکل صحیح ہو کر کے رہتا ہے، وہ ایسا اندازے والا ہے، غالب علم والا۔ اب اس کی تفسیر کے اندر فرمایا گیا، بڑی پیاری بات ہے۔ آپ اور ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو کب پڑھتے ہیں؟ روزہ افطار کرتے ہیں کب کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کتنے بجے، ٹائم بھی آپ دیکھیں کہ ایک منٹ سورج آگے پیچھے نہیں ہوتا، جو اس کا وقت مقرر دائمی تقویم جو بن گئی کہ جنوری کی اس تاریخ کو سورج اتنے بجے نکلے گا، دنیا کا علم رکھنے والا بندہ ٹائم سیٹ کر کے بتا دیتا ہے اتنے بجے نکلے گا۔ بندے تو نے کیسے بتایا؟ تو وہ کہے گا کہ سورج کی رفتار دیکھ کر ہمیں پتا چلا۔ تو جب اس رفتار کے علم رکھنے والے کی پوزیشن یہ ہے کہ تمہیں ٹائم بتا کر کے لکھ کر کے بتا دیتا ہے کہ اتنے بجے ہی نکلے گا، اس کے یقین کو بھی تو دیکھو اور سورج کے یقین کو بھی دیکھو، پھر اپنے یقین کو بھی دیکھو کہ سورج کے جو وقت پر نکلنے کا اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، تو سورج نہ ایک سیکنڈ پہلے نکلتا ہے نہ بعد میں نکلتا ہے، اسی وقت پر نکلتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اور اس پر آپ یقین کر کے ہی تو افطار کرتے ہیں، اسی پر تو یقین کر کے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورج اپنے مقرر مقام کی طرف محو حرکت ہے، اور اس کی مجال نہیں کہ وہ مقرر شدہ وقت سے ایک سیکنڈ تاخیر سے یا پہلے یا وہاں سے سرک کر کسی اور جگہ پہنچ جائے۔ سورج کی یہ مجال نہیں۔ جو ٹائم ٹیبل اس کے طلوع و غروب کا مقرر کر دیا گیا ہے، اس کی کمی بیشی کا امکان تک نہیں۔ نظام الاوقات عزیز و علیم کا مقرر کیا ہوا ہے، نہ اس میں رد و بدل کی گنجائش ہے اور نہ کوئی چیز اس کے خلاف ورزی کر سکتی ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کب سورج نکلے گا، کب غروب ہوگا، یہ سب کچھ میرے رب کے علم کے اندر موجود ہے۔ اور رب قدیر جل جلالہ نے جو اندازہ مقرر کر رکھا ہے،
اسی اندازے کے مطابق سورج نکلتا بھی ہے، سورج غروب بھی ہوتا ہے، سورج طلوع بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب سورج کا معاملہ یہی ہے تو ہمیں بھی اللہ عز و جل کی لکھی ہوئی تقدیر پر یقین کر لینا چاہیے، اور یہ یقین اس طریقے کا کہ جو قضائے مبرم ہے وہ ٹل نہیں سکتی، اور باقی چیزوں کے حوالے سے اعمال کی بنیاد پر، دعا کی بنیاد پر، اور بہت ساری نیکیوں کی بنیاد پر، بہت سارے خیرات و صدقات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بہت ساری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو تقدیر کا بہانہ بنا کر کے بیٹھا رہنا یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر اس طریقے کا معاملہ ہے جو اللہ عز و جل کو پسند نہیں، بلکہ اللہ عز و جل یہ چاہتا ہے کہ بندے تو محنت کر، تو مشقت کر، تیری محنتوں اور مشقتوں کی بنیاد پر وہ تقدیر جو شبیب مبرم ہے میں اسے ٹال بھی سکتا ہوں، بدل بھی سکتا ہوں۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کی دعا سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے، لیکن کون سی تقدیر؟ تقدیر شبیب مبرم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ ہاں تقدیر جو مبرم ہے وہ ٹلنے والی نہیں ہے، اس لیے دعائیں بھی لیتے رہو، نیکیاں بھی کرتے رہو، محنت و مشقت بھی کرتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں سربر سجود بھی ہوتے رہو، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو قضائے مبرم ہے اس سے روک دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی دعائیں بھی لیتے رہیں، اللہ والوں کی خدمت بھی کرتے رہیں، ماں باپ کی خدمت بھی کرتے رہیں، نماز بھی پڑھتے رہیں، رشتہ داروں کے حقوق کو بھی ادا کرتے رہیں، کہ اس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز ایسے ہیں جن کو اللہ عز و جل دور فرما دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چند کلمات خیر تھے جسے اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھیں، اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، جو اللہ نے لکھا ہے، کریکشن کر لیجئے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہم نہیں کرتے، ہم جو کرنے والے تھے وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے۔ اس لیے تقدیر کا بہانہ مت بناؤ اور اللہ پر الزام تراشی نہ کرو، بلکہ یہاں پر یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک فرقہ ہے فرقہ قدریہ کے نام سے، یہ منحوس فرقہ ہے، اسے مجوسی فرقے کے برابر کہا گیا ہے۔ وہ تقدیر کے حوالے سے غلط سلط عقیدے رکھتے ہیں۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ عز و جل نے خیر و شر جو کچھ بھی ہماری تقدیر میں قلم بند فرما دیا ہے وہ حق ہے، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن تقدیر کے سلسلے میں بحث نہیں کرنی چاہیے، تقدیر کے سلسلے کے اندر مجادلہ نہیں کرنا چاہیے، تقدیر کے سلسلے میں آرگومنٹ نہیں کرنی چاہیے، کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے اور روکا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو اللہ عز و جل کے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ ہمیں ایسے کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔